اللہ الصمد کا پاورفل وظیفہ۔ جمعرات کے دن اللہ الصمد کی تسبیح پڑھتی ہوں اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن تسبیح کے دانوں پر اسم اعظم تسبیح اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اب ضرور ملے گا۔ رزق اور دولت آپ کو تلاش کرتی پھرے گی۔ یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے جو آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو تمام بہن بھائی اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ پڑھنے والا فقیر بھی ہوا تو بادشاہ بنے گا اور اس کو اللہ کے حکم سے بے گماں جگہ سے بے انتہا ملے گا۔ زندگی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، بھوک اور افلاس ہو یا بیماری ہو، ناگہانی آفت کا سامنا ہو تو یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ چند دنوں میں قسمت بدل جائے گی۔ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد جو کوئی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹے ہوئے اپنی زبان پر رکھے گا، اللہ پاک اس کو اس جہاں میں عزیز کر دے گا۔ اس تسبیح کے اندر تسخیر موجود ہے۔ اللہ پاک اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت عنایت فرمائے گا۔ ان کلمات کے اندر بڑی تاثیر ہے، ان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ان کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کسی مقصد کو پانا ہو، کسی بڑی منزل کو پانا ہو، کسی مشکل کو پار کرنا ہو تو اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنے والا ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ جمعرات کی نفلی عبادت اور اہمیت۔ جمعرات بڑی فضیلت کا دن ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن رات جمعرات اور جمعے کے برابر نہیں۔ جمعرات کے دن نفلی عبادت کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جمعرات کے روز بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض رکھتے ہوں یا رحم نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے بغض اور عناد رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا عطا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 12 سال تک دنوں کا روزہ رکھا اور ان کی راتوں میں عبادت میں مصروف رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن بڑے شرف و فضل والے ہیں، وہ پیر، خمیس اور جمعے ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اجر و ثواب ان کی برکت سے بہت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اس رات کو الدخان کی تلاوت باعث برکت ہے، اس کے پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے اور جنت میں محل تیار کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرما لیں اور اب اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ترغیب دیں۔ یقین مانیے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا اور 5 وقت کی نماز اس عمل کی شرط ہے۔ عمومی طور پر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دھن میں بھی ایسی سوار ہوتی ہے
کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہے اللہ پاک اسی کا دل غنی کرتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ پاک محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کو رزق ایسی تلاش کرتا ہے جیسے بندے کو موت اس کو تلاش کرتی ہے، تو رزق کے لیے ہر وقت جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ پاک کی جناب سے غافل ہو جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کریں۔ اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ۔ آج جس اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ بیان کروں گی، یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے اور بارہا تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کلمات کو جو بندہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دولت اور رزق عنایت فرماتا ہے۔ جب کسی کو کوئی شدید مصیبت پیش آئے، معاشی تنگی ہو، قرضہ زیادہ ہو یا راستے کی رکاوٹیں ہوں، تو اس وقت اللہ پاک پر سچا بھروسہ کرے اور یہ اسم اعظم تسبیح پڑھے، ساری مصیبتیں اللہ کے حکم سے ٹل جائیں گی۔ اس مبارک عمل کا تذکرہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبولیت اور اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، اب جو دل سے چاہے اللہ پاک سے مانگ لو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے یہ اسم اعظم پڑھتا ہے تو ایک مخصوص فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے پڑھنے والے، اللہ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اب جو دل سے چاہے مانگ لے وہ عطا فرمائے گا، جس کا معنی ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اللہ پاک کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک غلبہ، بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے جس کا ترمذی کی روایت میں ورد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسل سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے۔ یہ اسم اعظم بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، نہایت زود اثر ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ دن میں کسی نماز کے بعد بھی باوضو ہو کر صدقے دل سے 101 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ صرف 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر کسی نماز کے بعد بھی جب آپ کے لیے آسانی ہو نہایت توجہ سے، دھیان سے ایک ہی نشست میں 101 بار پڑھنا ہے اور آخر میں رب تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے گا۔ اس اسم اعظم کے ذریعے آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور دعا بھی بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ فراخی رزق کے حوالے سے اللہ الصمد کا بڑا خاص عمل بیان کروں گی۔ یہ عمل ہے تو مختصر، لیکن اس عمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، آزمایا ہے، اللہ پاک نے ان کو بے انتہا نوازا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، اور سورہ اخلاص وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں رب کی شان ہے، رب کی صفات ہیں۔ جو بندہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرے گا اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا
تو اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا، مخلوق سے بے پرواہ ہوگا اور اس کا سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اور خاص کر جمعرات اور جمعہ کو باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اللہ الصمد کا 101 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور ترقی ہوگی۔ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اتر جائے گا اور گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اب روزانہ یہ عمل کرنا ہے اور کم سے کم 3 ہفتے لگاتار پڑھنا ہے۔ آپ کا دکھ اور پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، بے گماں جگہ سے رزق ملے گا، روزگار میں ترقی ہوگی اور غیب سے آپ کو رزق پہنچایا جائے گا۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، استغفار کا بکثرت ورد کرنا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ وظائف خود کریں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، توجہ سے دھیان سے ان کو پڑھنا ہے اور ان کے ساتھ 5 وقت نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔